سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 پر 60 میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ اور اس کے بعد کی چند آیتوں میں ایک خاص واقعے کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہوں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کہنے لگے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ حضرین، آپ واقعہ سنیں تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں ایک لفظ بقرہ ہے اور اسی نام سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورتوں کے نام کبھی اس میں جو مضمون رہتا ہے اس کے حساب سے رکھتے ہیں، اور کبھی اس سورت میں کوئی خاص واقعہ یا خاص لفظ استعمال ہوتا ہے وہی نام اس سورت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ الفیل ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیل کر کے لفظ آیا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں لفظ ناس آیا ہے، القاریۃ میں لفظ القاریہ آ کر ہے، یاسین میں شروع میں لفظ یاسین آ کر ہے، لیکن بقرہ میں درمیان میں جو ہے لفظ بقرہ استعمال ہو کر ہے۔ بقرہ گائے کو بھی بولتے ہیں، بیل کو بھی بولتے ہیں۔ ایک جو ہے بیل کا واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ کسی حضرت موسیٰ کے زمانے میں کسی گاؤں میں جو ہے ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، اس کا بہت سارا مال تھا، اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ اس کا بھائی کا بیٹا یعنی اس کا بھتیجا، اس نے سوچا کہ مال کس طرح سے ہڑپ کر لیں، اس لیے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی وارث بھی نہیں تھا بیٹی کے علاوہ، تو اس نے چاہا کہ اس مال کا وارث بن جائے، تو اس نے اپنے چچا کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد دوسرے گاؤں میں بعض گاؤں میں لے جا کر چند آدمی اس لاش کو پھینک آئے، اور صبح جب ہوئی تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں کے لوگ اسے قتل کر دیے ہیں، یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پھر جو ہے بڑھتے بڑھتے وہ لوگ انکار کرتے رہے کہ ہم نے جو ہے اپنے گاؤں کے جو دروازے اور گیٹ ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں پورے گاؤں کے لیے جو ہے دیواریں ہوتی تھی قلعہ کے طور پر، ہم نے کل شام سے جو ہے صبح تک بھی نہیں کھولا، پتہ نہیں کس نے کیا، لیکن وہ گاؤں والے ماننے تیار نہیں۔ قریب تھا کہ دونوں گاؤں میں لڑائیاں ہو جائیں، ہتھیار اٹھ جائیں، تلوار اٹھے اور جو ہے لاشیں پڑ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس گئے، اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے اور یہ قصہ ہے، کیا کریں آپ بتائیے، ہمیں کیسا پتہ کرنا پڑے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کرو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی مرا ہے اسے کیسے معلوم کرے کہ اس کا قاتل کون ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، یہ تو ہمیں مذاق لگ رہا ہے، آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کی پناہ، ہم مذاق کرنے سے، میں ایسی باتوں میں مذاق کرنے سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے گائے لاؤ، پھر ہم گائے سے جو ہے اس کا پتہ کر لیں گے کہ کون اس کا قاتل ہے، یہ پتہ کر لیں گے۔ سوچیں جاتے گائے کو لے آتے، لیکن انہوں نے جو ہے سوالات کرنا شروع کر دیا، سوالات پہ سوالات، گائے کیسی ہو، کام کی ہو، کیا رنگ کی ہو، آگے دیکھیں آیتوں میں۔ تو اسی کو پہلی آیت میں تذکرہ ہوا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، ایک بیل ذبح کرو تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کون اس آدمی کا قاتل ہے، کس نے قتل کیا۔ ان لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، کہنے لگے آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم قاتل کا پتہ پوچھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے گائے بیل کو ذبح کرو۔
قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، میں نادانوں جیسی بات کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آگے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی۔ دیکھیے انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دی۔ ہونا تو یہ تھا کہ بیل کو لا کر کھڑا کر دیتے، اللہ کے نبی سے کھڑا کر دیں، آپ ذبح کرے، پتہ کرے کیسا اس کا قتل ہوا۔ انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیا، آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے دعا کیجئے، درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، بیل کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ ہو، بس اب جو حکم کہا کہ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی نہ بچے، عوان بین ذالک، ان کے درمیان کا یعنی جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اب بس کرو جو تمہیں حکم دیا گیا اس پر عمل کرو۔ یہ کیوں سوالات کر رہے ہو کہ گائے کیسی ہو کیا؟ چلو پوچھ ہی لیے تو اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ جوان گائے، اس پر بھی بس کر لیتے ہیں لوگ۔ پھر سوال کیا؟ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے، درخواست کیجئے اللہ سے ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ گائے کا رنگ کیا، گائے کس رنگ کا۔ پھر اللہ حضرت موسیٰ نے کہا قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، اللہ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے، پیلی رنگ کی گائے، گولڈن رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کرے، ایسی گائے۔ اب اس سوالات کرتے گئے تو شرطیں بڑھتی گئی، ان کو سوالات کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے جتنے شرط بڑھ جائیں گے اس طرح کا گائے لانا ان کے لیے بہت مشکل پڑے گا، لیکن یہ سوالات کرتے گئے تو رنگ کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تو حکم ملا کہ گولڈن کلر کی گائے ہو جو دیکھتے ہی جو دلوں کو لبھا دے، خوش رنگ گائے۔ پھر کہنے لگے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر تیسری بار انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے دعا کر دیجئے، درخواست کر دیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہے۔ پھر تیسری بار انہوں نے کہا ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں تو شبہ میں ڈال جائے گائے نے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح کی گائے ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ یہ تیسرے بار کا سوال ہے، تو اس کے جواب میں کہا گیا قال انه یقول انها، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، جو کام میں جت کر زمین نہ گاتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیء فیہا، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ دبا نہ ہو۔ گائے ایسی ہو کہ اب تک کھیتی نہ کی، اب تک کوئی محنت کا کام اس سے لیا گیا نہ ہو، نہ زراعت کے لیے نہ پانی کے لیے نہ گاڑی ہکالنے کے لیے کوئی کام اس سے نہ لیا گیا، اور اس کے بدن پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، ایک دم صاف رنگ کا، پیلا رنگ کا، اور دیکھنے میں خوشنما نظر آئے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے اس کے بعد اسے ذبح کیا، لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر پائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس بار وہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے تو پھر اور انہیں سوالات کرنا پڑتا، انشاءاللہ ان کی زبان سے نکلا تو پھر انہوں نے سوالات ختم کیا اور ایک گائے ڈھونڈنے نکلے۔ ڈھونڈتے بڑی مشکل سے ایک نوجوان آدمی کے پاس وہ گائے ملی، اور واقعی اللہ کے نبی نے جیسے جیسے بتایا گائے پیلی بھی تھی، جوان بھی تھی، کھیتی نہیں کی تھی، پانی سینچا نہیں تھا، اور گویا کہ ایک ماں کی جو ہے کروڑ پتی بیٹی جیسے ناز نخرے میں پلتی ہے، حسین بھی ہے اور مال بھی ہے، تعلیم بھی ہے، خاندان بھی ہے، کبھی کوئی گھر کا کام نہیں کی، اس طرح سے جو اس گائے کو ڈھونڈتے تھے۔ تفسیری کتابوں میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ اصل میں گائے ایک نوجوان کا تھا، اور
اور وہ نوجوان جو ہے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نوجوان ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اللہ نے اس کا صلہ اسے دنیا میں بھی دینا چاہا۔ میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے توجہ چاہوں گا، یاد رکھیے ماں باپ کی جو ہے خدمت اور ان کی جو ہے اطاعت کا اللہ صلہ بھی دنیا میں بتا دیتے ہیں، اور فرمایا ہر نافرمانی کو اللہ اس کی سزا کو آخرت تک دیر کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی جو اولاد کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی ہلکی سی جھلک اور ہلکا سا پکڑ دنیا میں بھی اللہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جو اولاد ماں باپ کو تنگ کر کے جیتے ہوں وہ کبھی سکون سے نہیں رہتے، اور کبھی ان کی اولاد ان کے جو ہے انہیں سکون سے رہنے نہیں دیتی، اور کبھی جو ہے ان کی بیوی بچوں کی طرف سے انہیں سکون نہیں ہوتا، بھلے ہی وہ ہزاروں کوشش کر لے، لاکھوں کی کما لے، لیکن ماں باپ کی جو دل شکنی ہوئی ہے اور انہوں نے دل توڑا ہے یا ان سے بد دعائیں لی ہیں، وہ ان کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح پھرتا رہتا ہے، اور اگر دعائیں لی ہوں تو دعائیں بھی ساتھ ساتھ جو ہے پھرتا رہتا ہے۔ اس لیے آج نوجوانوں میں ان کی جوانی طاقت کے بل بوتے پر کبھی سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر زندگی عافیت کی چاہتے ہو اور زندگی خیر کی چاہتے ہو اور رب کی ناراضگی نہیں چاہتے ہو تو یاد رکھو ماں باپ کو ناراض مت کرو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ فرمایا باپ جنت کا دروازہ، باپ جنت کا دروازہ، اور ماں باپ اگر ناراض ہے تو دروازہ کھلے گا نہیں جنت کا، اور ماں اگر ناراض ہے تو تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ بہرحال وہ لڑکا ماں باپ کا فرما بردار تھا، اللہ نے اسے نوازنا چاہا۔ ان کے خریدنے سے پہلے فرشتہ اس کے پاس آیا انسانی شکل میں اور آ کر کہنے لگا کہ ہمیں گائے چاہیے، تو اس نے کہنے لگا کہ میں ماں سے پوچھتا ہوں، نہیں اس کی قیمت اس وقت 10,000 چل رہا ہے، دے دو۔ نہیں مجھے ماں سے پوچھنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم 20,000 دیتے، نہیں ماں سے پوچھنا پڑے گا، 30 دیتے ہیں، 40 دیتے ہیں، 50 دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں، لیکن میں ماں سے پوچھے بغیر دوں گا نہیں۔ ماں کہیں گھر پر تھی یا کہیں کھیت میں تھا، انکار کرتا رہا، دیا، چلا گیا۔ پھر دوسرے دن آیا اور بڑھاتا گیا، 1,00,000 دوں گا، 2,00,000 دوں گا، نہیں ماں سے پوچھے بغیر میں نہیں دوں گا۔ فرشتہ نے کہا کہ تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت ملنے والی ہے، تمہارا امتحان تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب اللہ تمہیں نوازنے والا ہے۔ تو چلا گیا فرشتہ۔ اب یہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئے، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے گائے مانگا، وہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ اصرار بڑھتا رہا، لوگ آتے رہے، پیشکش ہوتی رہی، بار بار جو ہے سوالات ان کے بڑھتے رہے، سوالات ان کے بڑھتے رہے، ہم یہ دیں گے وہ دیں گے، آخر یہاں تک کہ گائے کا جو وزن ہے اس سے 10 گنا بڑھ کر سونا دے کر لیا گیا۔ گائے کو تول کر اگر وہ وزن جتنا ہے اس کا اس سے 10 گنا بڑھا، یہ بھی پیشکش کی کہ ہم اس کے کھال میں، اس کے چمڑے میں درہم اور دینار بھر دیں گے، آپ ہمیں گائے دے دو ورنہ جو ہے 2 گاؤں کی لڑائی ہونے والی۔ یہ بہرحال انہوں نے ماں کو کچھ کر دیا، ماں کی اطاعت کا ان کے صلہ اللہ نے دنیا میں بھی دیا، یہ لے کر گئے، اور لے کر جانے کے بعد اس گائے کو ذبح کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد جو کیا آگے کی آیت میں تذکرہ ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، قرآن میں بعض جگہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، بعض واقعات ایک جگہ مکمل نہیں ہوتا ہے، اور قرآن فہمی جو ہے قرآن کی سمجھ کے لیے براہ راست عربی سے بہت سارے علوم پر عبور کی مہارت کی ضرورت ہے۔ ہمیں تفسیر کرنے والوں کو مفسر کہا جاتا ہے، صحیح معنی میں ہم مفسر نہیں ہیں، تفسیر کے نقل کرنے والے ہیں۔ ہمارے بڑے اکابرین نے تفسیریں لکھ دی 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، اس سے پہلے تفسیریں لکھ دی ہیں عربی میں، اس کے ترجمے ہوئے ہیں، اور بعض اردو میں بھی لکھے ہیں۔
تو وہ ابن کثیر ہے، قرطبی ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر کبیر ہے، اس طرح کئی عربی کی کتابیں اردو میں جو ہے، عربی میں بھی ہے، تفسیر مظہری اردو میں بھی ہے۔ آج اس زمانے میں معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی اردو میں، انوار البیان جو ہے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری کی، اور اسی طرح معالم العرفان مولانا عبدالحمید سواتی کی 20 جلدوں میں، ایسی کئی کتابیں۔ لیکن اصل جو مفسرین تھے انہوں نے تفسیر لکھ دی ہے، اور وہ مفسرین تھے جن کو جو ہے دینی علوم میں اور عربی کے ہر علوم پر ان کو گہرا جو ہے ان کو نالج تھا، معلومات تھی۔ ہم اسے نقل کرتے ہیں، ہم اصل میں تفسیر کرنے والے نہیں، تفسیر کے نقل کرنے والے۔ تو ہمیں اگر یہ کہیں تفسیر کرنے والے کو یہ ناقل تفسیر ہیں، تفسیر کے نقل کرنے والے، تو بھی صحیح۔ جس طرح فتویٰ دینے والوں کو ہم مفتی صاحب کہتے ہیں، اصل میں فتویٰ تو وہ جو ہے 500-800 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے، اس فتوے کو لوگ وہاں سے نقل کرتے ہیں۔ تو یہ اصل مفتی نہیں جنہوں نے وہ فتویٰ دیا، وہ اصل مفتی، اور یہ نقل کرنے والے ناقل فتویٰ کے نقل کرنے والے وہاں سے۔ اس طرح اصل مفتیان بھی وہ تھے، اصل مفسرین بھی وہ تھے جنہوں نے قرآن پر گہری نظر رکھا، اور اس کے لیے عربی کا صرف ہے، نحو ہے، اور قرأت ہے، تجوید ہے، پھر جو ہے حدیث پر گہری نظر ہے، اور عربی کے جتنے فنون ہیں، کئی فنون پر گہری نظر کے ساتھ دینی گہری معلومات کے بعد جو ہے تفسیر کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ تو آگے آیت ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو وہ راز نکال کر باہر کرنا تھا جو تم چھپائے رکھے۔ میں نے شروع میں یہ بات بتا دی تھی کہ انہوں نے جو ہے آدمی کو قتل کر کے لاش پھینک دی تھی اور اسے چھپانا چاہتے تھے، کس نے قتل کیا پتہ نہ چلے، اور خواہ مخواہ جو ہے دوسرے گاؤں والوں پر اس کا الزام ڈال رہے تھے۔ اللہ چاہتا تھا کہ پتہ چل جائے کون اس کا قاتل ہے۔ اچھا اب انہوں نے ذبح کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهِ، چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو، یہ جو آدمی قتل ہوا اس کو کہا کہ اضربوه ببعضها، اس گائے کے حصے کو اس پر مارو۔ چنانچہ گائے کو ذبح کر اس کے گوشت کا حصہ اس کے بدن کو جو ہے مارا گیا، لگایا گیا۔ اب وہ زندہ ہوا، اور پھر موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ وہ آدمی کہنے لگا اصل میں مجھے اس گاؤں والوں نے نہیں بلکہ میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، میرے مال کے خواہش میں، میری بیٹی سے نکاح کرنے کے ارمان میں اس نے جو ہے مجھے مار دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ آدمی مردہ پڑا ہے، گائے ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کو لگانے پر وہ زندہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس نے سارا قصہ سنا کر پھر اس کی جان نکل گئی۔ لوگ دیکھتے رہے کہ کس طرح مردہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اصل میں اس واقعے میں یہ دکھانا تھا کہ ہم نے تمہیں دکھا دیا کہ کس طرح مردوں کو جو ہم زندہ کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اسی طرح سے ہم زندہ کریں گے، دنیا میں بھی ہم نے اس کی ایک مثال دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ محیی ممیت، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ کے 99 نام، 99 نیم سے قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تم ان ناموں میں سے کسی بھی نام سے اللہ کو پکار سکتے ہو، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے تم اللہ کے کسی بھی نام سے اسے پکارو، غفار کہو، منان کہو، حنان کہو، باسط کہو، رحمان کہو، رحیم کہو، مصور کہو، سب اسی کے نام ہیں، یہ سب اس کی صفتیں ہیں۔ آپ میں سے کسی کو ذہن میں یہ سوال کھٹ کے ایک آدمی کا تو ایک ہی نام ہوتا ہے، تو اتنے سارے نام کیسے؟ اللہ کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اللہ، اور یہ سب اس کی صفتیں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کا نام جو ہے زید ہے، اب وہ بہادری اس کے اندر ہے اس لیے اسے بہادر کہتے ہیں، خوبصورتی ہے اس لیے اسے حسین بھی کہتے ہیں، دینداری ہے اس لیے اسے سخی اور فیاض بھی کہتے ہیں،
تو زید ہے وہ بہادر بھی ہے، وہ سخی بھی ہے، وہ حسین بھی ہے، وہ دلدار بھی ہے، وہ مالدار بھی ہے، یہ سب اس کی صفتیں ہیں۔ اصل نام تو اس کا زید ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام اللہ ہی ہے، یہ سب اس کی صفتیں ہیں۔ وہ زندگی دینے والا ہے اس لیے محیی اس کی صفت، وہ جان لیتا ہے اس لیے ممیت اس کا نام، وہ جو ہے رزق دیتا ہے اس لیے رزاق اس کی صفت، وہ رحم کرتا ہے اس لیے رحمان و رحیم اس کا نام، وہ حساب کرنے والا اس لیے جو ہے اس کا نام حسیب ہے، وہ تنگیوں کو کھولنے والا ہے اس لیے اس کا نام فتاح ہے، وہ بدلہ لینے والا اس لیے جو ہے منتقم ہے، ذو انتقام ہے کہ بدلہ لینے والا ذات، اور اسی طرح باسط ہے کہ وہ ہر چیز کو پھیلانے والا ہے، یہ اس کی جو ہے صفتیں ہیں۔ بہرحال اللہ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتى کہ اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے۔ دیکھیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی موت بھی دیتا ہے، اللہ ہی زندگی بھی دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک اس کی دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ جس نے موت بھی پیدا کی، جس نے موت کو بھی بنایا اور پھر حیات زندگی کو بھی بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ تم میں کون اچھا اور بہتر عمل کرنے والا ہے، کون کتنا نمازی ہے، کون کتنا سچا ہے، کون کتنا روزہ دار ہے، کون کتنی زکوٰۃ نکالتا ہے، کون کتنا خدا کا خوف اور ڈر رکھتا ہے، یہ پتہ چل جائے۔ میں بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں، اللہ کے علم میں سب چیزیں ہیں، اللہ یہ جانتا ہے۔ ہمیں دنیا میں بھیجے بغیر بھی اللہ ڈائریکٹ جنت اور جہنم بھیج سکتے تھے، اور یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی مجھے پتہ ہے تم دنیا میں جا کر جہنمی بن کر آؤ گے اس لیے میں نے ڈائریکٹ جہنم بھیج دیا، مجھے پتہ تھا تم دنیا میں جا کر جنتی بن کر آؤ گے لیکن اونچے درجے میں نہیں جاؤ گے اس لیے چھوٹے درجے کی تمہیں جنت دیا۔ بندہ اس وقت بحث کرے گا اللہ یہ آپ نے کیسا کر دیا، آپ ہمیں دنیا میں بھیجتے اور دنیا میں ہمارا امتحان لیتے اور ہمیں موقع دیتے اور ہمیں جو ہے عبادت کا، عمل کا، ایمان کا موقع دیتے، ہم عمل کے ساتھ واپس آتے، آپ نے ہمیں بھیجا نہیں اور ڈائریکٹ آپ نے جہنم اور جنت کے چھوٹے سے درجے میں بھیج دیا۔ انسان اللہ سے حجت نہ کرے، انسان اللہ سے بحث نہ کرے، اس لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا، جاؤ عمل کر کے آؤ، اب تو تم حجت نہیں کرو۔ اس کی ایک مثال ہے، جو استاد سال بھر پڑھاتا ہے وہ اپنے شاگرد کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کتاب میں کس درجے کا ہے، کیا نمبرات دے سکتا ہے، اسے کامیاب ہو سکتا ہے یا ناکام، سب استاد جانتا ہے، لیکن امتحان کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا پیپر ہوگا، وہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر جو ہے ثبوت ہو جائے گا کہ اس کی اتنی حیثیت۔ لیکن یہ دنیا ہے، یہاں کاپی بھی کر لیتے، یہاں بٹ بھی لے چلے جاتے ہیں، یہاں سب دھوکہ چلتا ہے، لیکن خدا کے یہاں ایسا کوئی دھوکہ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ وہاں تو ہماری زبان بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی، وہاں تو ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ یاسین میں ہے یوم تشہد ارجلہم والسنتہم یوم تشہد ارجلہم وایدیہم، کہا کہ اس دن تمہارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، تمہارے پیر بھی گواہی دیں گے، تمہارے خلاف تمہاری زبان بھی گواہی دیں گے، تم کیا کرو گے؟ جس زمین پر تم نے نیکی کیا وہ بھی جو ہے گواہی دے گا۔ علماء نے لکھا ہے فرض کے بعد ہٹ کر جو سنت پڑھتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمین کا یہ حصہ فرض کی گواہی دے اور وہ حصہ سنت کی گواہی دے، اس لیے ہٹ کر پڑھتے ہیں اور ہٹ کر پڑھنا چاہیے۔ جس زمین پر خون خرابہ ہوا وہ زمین گواہی دے گی، جس زمین پر زنا ہوا وہ زمین بھی گواہی دے گی، جس زمین پر چوری ہوئی وہ زمین بھی گواہی دے گی، جس زمین پر آپ نے صدقات اور خیرات دیا وہ زمین بھی گواہی دے گی، جہاں آپ نے تہجد نفلیں پڑھی، لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر اللہ کو رویا، اللہ کے سامنے رویا، منایا، گڑ گڑایا، وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ اس لیے اللہ کے یہاں کوئی چیز چھپ کر نہیں رہے گی، سب چیزیں جو ہے کھلی کی کھلی رہے گی۔ بندہ اعمال نامہ دیکھ کر کہے گا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا سب کو وہاں حاضر پائے گا۔ ایک اور جگہ پر ہے یا لیتہا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها، ارے اس رجسٹر کو کیا ہو گیا، نہ اس نے چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ اس نے بڑا گناہ چھوڑا ہے، سارے گناہوں کو جو ہے سمیٹ کر اپنے اندر لے لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا نامہ اعمال اس کے گلے میں ٹنگا دیا جائے گا کہ تم خود پڑھو اپنے اعمال نامے کو، تم خود دیکھو تمہارے اعمال کس قابل ہیں، جنت کے یا جہنم کے یا دونوں کے، نہیں ذرا تم خود پڑھو۔ تو حاضرین، اللہ کی صفت محیی ہے، زندگی دیتا ہے۔ وہ نمرود کا قصہ تم نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، انہوں نے دربار میں اس کا سجدہ نہیں کیا، درباری لوگ خلاف ہو گئے۔ میں 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں، جو لوگ جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے بیٹھے رہیں، آدھا گھنٹہ بیان ہوگا، روزے کی حالت میں رہتے ہیں، 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، وہاں انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو نمرود اور درباری لوگ کہنے لگے یہ بادشاہ کا دربار ہے، سجدہ نہیں کرتے، کہا میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، یہ سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ نمرود نے کہا حضرت ابراہیم تمہارا خدا کیسا ہے، کون ہے تمہارا خدا؟ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم نے کہا یحیی و یمیت، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے، موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ نمرود جو ہے کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک آدمی جس کو پھانسی کی سزا تھی اسے بلا کر چھڑا دیا، ایک آدمی راستے پر جا رہا تھا اسے بلا کر پھانسی پر چڑھا دیا، اور کہنے لگا دیکھو میں نے مرنے والے کو جلا دیا اور جینے والے کو مرا دیا، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت عطا کی۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اب اسے جو ہے اس انداز سے سمجھانے، حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، دیکھو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تمہارے بس میں ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، جدھر سورج نکلتا ہے وہ مشرق ہے، جدھر ڈوبتا ہے وہ مغرب ہے، میرا رب مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تم اگر جو ہے واقعی خدا ہو تو مغرب سے اسے نکال کر دکھاؤ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ سورج کو مغرب ہی سے واپس نکال دیں گے، جدھر ڈوبا تھا ادھر سے ہی واپس نکل جائے گا۔ اب وہ کہہ سکتا تھا کہ میں یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر کہ ایسا نہیں کر سکتا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ لاجواب ہو کر رہ گئے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے، ناانصاف قوموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ بہرحال اس واقعے سے ایک بات پہ سمجھ میں آیا کہ حضرت انبیاء کے سامنے بے دھڑک سوالات پر سوالات نہیں ہونا تھا، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آیا کہ ماں کی خدمت پر اللہ کس طرح صلہ دنیا میں نوازتا ہے، اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ دنیا ہی میں اللہ نے زندہ کر کے ان کو دکھا کر دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنا دی کہ ہم آخرت میں بھی اسی طرح سے زندہ کریں گے۔ ویسے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں آئے ہیں اور پھر مر کر چلے جائیں گے، پھر آخرت میں ہم زندہ ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4 عالم ہیں، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ عالم ارواح میں تمام انسان روحوں کی شکلوں میں تھے، وہاں سے جو ہے باپ کی پیٹ میں آ کر ماں کے پیٹ میں منتقل ہو کر دنیا میں آئے، یہ عالم دنیا ہے۔ یہاں سے مرنے کے وقت کی خبر میں جائیں گے، جنت جہنم گئے تک جو زندگی ہوگی وہ عالم برزخ ہے، سوال جواب کے بعد پھر جو ہے وہ عالم آخرت ہے جس میں جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ انسان روح کی شکل میں، روح اس کی جو ہے عالم ارواح میں پیدا ہو چکی ہے، اور وہ بس عالم بدل رہا ہے، عالم ارواح میں تھا، عالم دنیا میں ہے،
پھر عالم برزخ میں رہے گا، اور ایک بار عالم برزخ میں جاتا ہے تو قیامت تک جنت میں گئے تک وہ عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت۔ اس طرح انسان تو پیدا کبھی کا ہو گیا، اس کی روح کبھی کی ہوگی، بس اس کی منزلیں الگ الگ ہیں۔ یہاں دنیا میں یہ دنیا کا بدن ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، یہاں بھاجیاں زمین سے اگتی ہیں، گائے بھاجی کھا کر جو ہے، گائے اور بکرے مرغی وغیرہ اسی زمین کی چیزیں کھا کر وہ بنتی ہیں، اس کا گوشت اور دودھ پیتے، پھل یہاں سے نکلتا ہے تو پھر اسی کو کھاتی ہے۔ دنیا کا جسم ہے، مٹی کا جسم ہے، مٹی کے حوالے، اور پھر انسان کی روح الگ کر دی جائے گی، نیکیوں کی روح الگ، بدکاروں کی روح الگ، جنت کا جسم الگ ہوگا، جنتیوں کا بدن الگ ہوگا، جہنمیوں کا بدن الگ ہوگا۔ میں اب تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، بس اس واقعے کو اور اس واقعے کے تحت چند باتیں مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی تھی۔ لمبی گفتگو چاہتا تھا لیکن روزے کی وجہ سے اور آپ حضرات یہ بے وقت جو ظہر میں وقت دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مصروفیت کا وقت ہے، اس لیے میں آپ کا لمبا وقت دینا نہیں چاہتا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔